بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خداوند منان آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقدمہ واجب کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ الموجز میں مقصد اول امر کے بارے میں ہے، اور اس مقصد اول کی جو چوتھی فصل ہے وہ علم اصول کے مشہور بحث یعنی مقدمہ واجب کے بارے میں ہے۔ مقدمہ واجب کے بارے میں مصنف نے بیان کیا کہ اصل بحث میں وارد ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ مقدمے کی مختلف تقسیمات کو ذکر کریں۔ اب تک مقدمے کی 3 تقسیمات کے بارے میں بیان گزر چکا کہ پہلی تقسیم بذات خود مقدمے کے اعتبار سے تھی کہ مقدمہ یا داخلی ہے یا خارجی ہے، کیونکہ ذو المقدمہ جس شے پر موقوف ہے یا اس کا وجود ذو المقدمے کے علاوہ مستقل اور جداگانہ ہے یا اس کا وجود ذو المقدمے کے علاوہ مستقل اور جداگانہ نہیں ہے۔ اگر ذو المقدمے کے علاوہ اس مقدمے کا وجود مستقل اور جداگانہ ہو اسے مقدمہ خارجیہ کہتے ہیں، اگر نہ ہو تو اس کو مقدمہ داخلیہ کہتے ہیں۔ یہ پہلی تقسیم تھی۔ دوسری تقسیم کہ ذو المقدمہ جو مقدمے پر توقف رکھتا ہے، یہ توقف یا عقل کے اعتبار سے ہے یا شرع کے اعتبار سے ہے یا عادت کے اعتبار سے ہے۔ اگر عقل کے اعتبار سے ہو مقدمہ عقلیہ، اگر شرع کے اعتبار سے ہو مقدمہ شرعیہ، اور اگر عادت کے اعتبار سے ہو مقدمہ عادیہ کہلائے گا۔ یعنی اس دوسری تقسیم میں ہم نے اس توقف کے حاکم کو ملا قرار دیا ہے کہ اس توقف کا حاکم کون ہے، حکم کرنے والا کون ہے۔ تیسری تقسیم خود ذو المقدمے کے اعتبار سے تھی کہ یا ذو المقدمے کا وجود مقدمے پر موقوف ہے کہ مقدمۃ الوجود ہے، یا ذو المقدمے کی صحت مقدمے پر موقوف ہے کہ مقدمۃ الصحت ہے، یا ذو المقدمے کا وجوب مقدمے پر موقوف ہے کہ مقدمۃ الوجوب ہے، یا ذو المقدمے کا تحقق جو خارج میں ہوتا ہے اس کا علم مقدمے پر موقوف ہے کہ اس کو مقدمۃ العلم کہتے ہیں۔ یہ اب تک کے مباحث کا خلاصہ تھا۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھی تقسیم کی طرف جا رہے ہیں کہ اس چوتھی تقسیم کے اعتبار سے مقدمہ یا سبب ہے یا شرط ہے یا معد ہے یا مقدمہ عدم المانع ہے۔ مصنف نے مانع لکھا ہے، عبارت میں تسامح ہے، ہونا چاہیے کہ مقدمہ عدم المانع ہے نہ کہ مانع ہے، کہ البتہ اس کی ابھی وضاحت کرتے ہیں۔ اس تقسیم کا ملاک اور معیار یہ ہے کہ ایک شے یعنی مقدمہ جو ذو المقدمے کے اندر اثر انداز ہوتا ہے
یہ جو اثر انداز ہوتا ہے، اس اثر انداز ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت تأثیر کے اعتبار سے مقدمہ ان 4 صورتوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر تقسیم کا ملاک اور معیار مقدمے کی اثر اندازی کی کیفیت ہے کہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے، اور ذل مقدمہ مقدمے پر کس طریقے سے توقف رکھتا ہے۔ یہ کیفیت تأثیر مختلف ہو سکتی ہے، لہذا مقدمے کو ان 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے سبب۔ سبب سے مراد یہ ہے کہ سبب یعنی جس سے وجود مسبب حاصل ہوتا ہے، جس سے وجود مسبب حاصل ہو اس کو کہتے ہیں سبب، یعنی مقدمے کا وجود اسی سے حاصل ہوتا ہے، اس کا وجود اس پر متوقف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبب، یا اصطلاحاً اس کو کہتے ہیں مقتضی۔ کہ مصنف نے جو اس الموجز سے پہلے کتاب لکھی تھی المفصل، وہاں پر جو مصنف نے وضاحت کی ہے، اس وضاحت سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف کی مراد مقتضی سے علت تامہ ہے۔ یعنی وہاں پر عبارت یہ دی ہے کہ ما یلزم من وجودہ وجود المسبب ومن عدمہ عدمہ، یعنی جس کے وجود سے مسبب کا وجود لازم آئے اور جس کے معدوم ہونے سے، ختم ہونے سے مسبب کا وجود ختم ہو جائے۔ یہ وہاں پر مصنف نے تعریف بیان کی ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، جیسے مصنف کہتے ہیں کہ دلوک شمس یعنی سورج کا ڈھلنا، کہ جس کو آپ زوال بھی کہتے ہیں، یہ دلوک شمس زوال مقتضی ہے وجوب صلاۃ ظہر کے لیے۔ وجوب صلاۃ ظہر کب وجود میں آتا ہے؟ یہاں پر مسبب ہے صلاۃ ظہر کا وجود۔ یہ مسبب کب وجود میں آتا ہے؟ جب دلوک شمس ہو، سورج ڈھلے، یعنی زوال شمس۔ تو اسے سبب بھی کہتے ہیں اور مقتضی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، مصنف نے وہاں پر جو تعریف کی ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ علت تامہ پر فٹ آتی ہے، لیکن بہرحال فی ہے معافی ہے، کہ ابھی اس صدد میں نہیں ہے کہ ہم اشکال و جواب کریں، بس مقصد یہ ہے کہ مصنف کی تعریف آپ تک واضح ہو جائے۔ تو انہوں نے خود جو السبب کی تعریف کی ہے اپنی کتاب میں المفصل میں، یعنی یہاں جو عبارت مصنف نے دی ما یکون منہ وجود المسبب، جس سے وجود مسبب حاصل ہو، تو مفصل میں انہوں نے بیان کیا یعنی جس کے وجود سے مسبب کا وجود لازم ہے۔ اس عبارت کی توضیح اور وضاحت مصنف کی نظر میں یہ ہے۔ یہ ہو گیا مقتضی۔ ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں شرط۔ شرط کا مقصد یہ ہے کہ وہ فاعل کی فاعلیت کی تکمیل کرتی ہے یا قابل کے قابلیت کی تکمیل کرتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اس عالم کے اندر جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک فاعل ہوتا ہے جو اس شے کو ایجاد کرتا ہے، اور ایک قابل ہوتا ہے جو اس شے کو قبول کرتا ہے۔ مثلا اس دنیا میں اگر آپ ایک درخت کو اگانا چاہتے ہیں، ایک پیڑ کو آپ اگانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی اس فضا میں بیٹھ کر بس اشارہ کیا جاتا ہے اور اچانک سے درخت اگ جاتا ہے، یا نہ؟ اس درخت کو اگانے کے لیے ہمیں ایک قابل کی ضرورت ہے،
مثلا ایک بیج ہے، اس بیج کو آپ زمین کے حوالے کرتے ہیں، پھر مخصوص شرائط مہیا کرتے ہیں، تب جا کے یہ بیج ایک پودے، پھر پودے سے درخت اور پیڑ کی شکل کو اختیار کرتا ہے۔ تو وہ جو بیج ہے اس کو ہم کہتے ہیں قابل، اور اس بیج سے یہ جو درخت اگتا ہے، اس بیج سے درخت بنانے والا فاعل ہوگا۔ درست ہے؟ یہ ہمارے عالم مادہ میں اسی طریقے سے فاعل بھی چاہیے اور قابل بھی چاہیے۔ فاعل ایک شے کو ایجاد کرے گا اور قابل اس شے کی صورت کو قبول کرے گا۔ یہ اس عالم مادہ میں، عالم کون و فساد کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوتا ہے، نطفہ، نطفہ علقہ، علقہ مضغہ، مضغے سے جا کر مثلا اس پر ہڈیوں کا پنجرہ آتا ہے، گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس سے ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ تو ایک قابل ہوتا ہے اور ایک فاعل ہوتا ہے۔ شرط کا کام یہ ہوتا ہے کہ یا فاعل کی فاعلیت کو وہ تکمیل کرتی ہے، یا وہ قابل کی قابلیت کو کامل کرتی ہے۔ شرط کا یہ رول ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیں، مثلا اگر روئی، اس روئی کو آپ جلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس روئی کو آپ آگ کے قریب لے کر جائیں۔ جب تک یہ آگ کے قریب نہیں جائے گی تو روئی کو آگ نہیں لگے گی۔ مجاورت، اس روئی کی آگ کے قریب جانا، یہ مجاورت، یہ شرط ہے اس روئی میں آگ جلانے کے لیے۔ یہاں پر فاعل اگر چاہتا ہے کہ اس روئی کو آگ لگے تو اس کو آگ کے قریب لے کر جائے گا۔ یہ ہو گئی مثال اس کی کہ فاعل کی فاعلیت کو تصحیح کرتا ہے۔ تصحیح کرتا ہے یعنی تکمیل کرتا ہے، مقدمہ۔ یا کبھی کبھار قابل کی قابلیت کو تکمیل کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ لکڑیوں کو جلانا چاہتے ہیں تو لکڑیوں کو گیلا نہیں ہونا چاہیے، لکڑیوں کا سوکھا ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں آگ لگے، وگرنہ آگ نہیں لگے گی۔ تو یہاں پر آگ کو قبول کرنے والی کون سی چیز ہے؟ لکڑی قابل ہے۔ اس قابل کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کو سوکھا ہونا چاہیے، جفاف، خشک ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر دیکھیں قابل کی قابلیت کی مثالیں ہیں۔ یہ دو مثالیں ہوں گے عالم تکوین کی۔ اچھا آ جائیں شرعی مثالیں ہم آپ کو دیں، عالم تشریع کی مثالیں۔ ہم کہتے ہیں کہ طہارت شرط ہے صحت صلاۃ کے لیے، وضو ہو، غسل ہو، انسان طہارت کے ساتھ ہو تبھی نماز ہوگی۔ تو اب یہ طہارت فاعلیت مصلی کی تصحیح کے لیے، جو نماز پڑھنے والا ہے اس کی فاعلیت کی تصحیح اور تکمیل طہارت کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر طہارت نہیں ہوگی تو مصلی یعنی جو فاعل ہے نماز کا پڑھنے والا، وہ صحیح صلاۃ کو وجود نہیں دے سکتا۔ یا ایک اور مثال یہ ہو گئی فاعل کی فاعلیت کی تصحیح اور تکمیل کے لیے۔ دوسری مثال جس طریقے سے استطاعت مالی ہے وجوب حج کے لیے، وجوب حج قابل ہے، اس کی تصحیح اور تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ استطاعت کے ذریعے سے۔ اگر مستطیع ہوگا تو وجوب حج فعلیت پیدا کرے گا، وگرنہ وجوب حج فعلیت پیدا نہیں کرے گا۔ یہ ہو گئی شرط۔ پس دوسرا مقدمہ شرط کی صورت میں ہوتا ہے۔ شرط کا کام یہ ہے کہ یا فاعل کی فاعلیت کی تصحیح کرتا ہے یعنی تکمیل کرتا ہے، یا قابل کی قابلیت کی تصحیح اور تکمیل کرتا ہے۔ یہ مقدمہ جو شرط کی صورت میں ہے۔ ایک اور صورت ہے مقدمے کی جس کو معد کہتے ہیں یا علت اعدادی بھی کہا جاتا ہے، باب افعال سے، اعد یعد اعدادا۔ اس کو اسم فاعل کی شکل میں معد بھی کہتے ہیں اور علت اعدادی بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں اس کے۔
علت اعدادی یا معد کا کام یہ ہے کہ ما یقرب العلت الی المعلول، علت کو معلول کے قریب لے کر جاتا ہے۔ دیکھیں میں نے شاید پہلے علت و معلول کا معنی کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی وضاحت کے لیے میں اشارتاً تعریف کرتا ہوں۔ ایک شے جو دوسری شے پر متوقف ہوتی ہے، متوقف علیہ کو علت کہتے ہیں، اور جو شے متوقف ہوتی ہے اس کو معلول کہتے ہیں۔ آگ جلانے والے پر موقوف ہے تو جلانے والا علت، اور یہ آگ جو جل رہی ہے معلول۔ پس متوقف علیہ علت اور جو متوقف ہے اس کو معلول کہتے ہیں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، علت جو اپنا اثر دکھانا چاہتی ہے اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چیزیں آئیں گی، وہ معدات آئیں گے تو وہ علت اپنا اثر دکھا سکتی ہے۔ مثال اس کی، آپ ایک سیڑھی پر چڑھنا چاہتے ہیں، جیسے ہی آپ سیڑھی کے پہلے حصے پر قدم رکھتے ہیں، جو پہلا پلہ ہوتا ہے جس پر آپ قدم رکھتے ہیں، وہ معد بنتا ہے کہ آپ اس پر پاؤں رکھیں گے تو دوسرے پلے پر آپ پاؤں رکھ سکتے ہیں، دوسرے پر پاؤں رکھیں گے تو آپ تیسرے پر رکھ سکتے ہیں، تیسرے پہ رکھیں گے تو آپ چوتھے پہ رکھ سکیں گے۔ بس یہ جو سیڑھی کے مختلف پلے ہوتے ہیں، ہر پلہ پہلا دوسرے کے لیے معد، دوسرا تیسرے کے لیے، تیسرا چوتھے کے لیے، چوتھا پانچویں کے لیے، ان کو کہا جاتا ہے معد یا علت اعدادی۔ ہر درجہ دوسرے درجے کے لیے زمینہ ساز ہوتا ہے۔ ان معدات کو کہا جاتا ہے معدات، یعنی جو علت کے لیے زمینہ ہموار کرتے ہیں، جو اس کے لیے وہ ماحول مہیا کرتے ہیں کہ علت معلول کے اندر تأثیر کرے۔ اسے کہا جاتا ہے علت اعدادی یا معد بھی کہتے ہیں۔ مثلا ماں اور باپ یہ علت اعدادی ہوتے ہیں، معد ہوتے ہیں تاکہ بچہ پیدا ہو سکے۔ یہ علت اعدادی ہے۔ ہم لوگ اشتباہ کرتے ہیں کہ ان کو فاعل کہتے ہیں۔ اس عالم کے اندر، عالم مادہ کے اندر جتنی بھی چیزوں کو آپ علت فاعلی سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ علت اعدادی ہوتے ہیں، معدات ہوتے ہیں، زمینہ ہموار کرتے ہیں، زمینہ ساز ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے زمینہ بنتا ہے تاکہ خداوند متعال وہاں پر کسی چیز کو ایجاد کرے۔ ماں اور باپ علت معدہ ہوتے ہیں، خداوند متعال بچے کو وجود دیتا ہے۔ مفیز صورت کہ جس کو حکمت مطالعہ میں کہا جاتا ہے فاعل الہی، علت حقیقی، وہ جو علت حقیقی اور فاعل حقیقی ہے وہ خداوند متعال ہے۔ یہ ماں باپ اور جتنے بھی اس عالم مادہ کے اندر آپ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری معدات ہوتی ہے، علت اعدادی ہوتی ہے، یہ ماحول فراہم کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ کی جا کر ان آیات کو آپ دیکھیے گا، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، وہاں پر زارع کو، جو زمین کے اندر کاشتکاری کرتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ زراعت کو اگانے والا یہ زارع ہے یا ہم ہیں۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یہ زراعت کو اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی علت اعدادی کی نفی نہیں ہے، ماحول تم فراہم کرتے ہو، زمین کو ہموار تم کرتے ہو، زمین کے اندر بیج کو تم ڈالتے ہو، اس کو پانی تم مہیا کرتے ہو، لیکن اس بیج کو ایک پودے کی شکل میں لے کر آنا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ کہ اس کائنات کے اندر خدا کے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں وہ سارے کے سارے علت معدہ ہیں، اعدادی ہے، کہ انشاءاللہ فلسفے میں اور حکمت مطالعہ میں مفصل بحث ہے کہ اس طرف میں نہیں جا رہا، بس یہ علت معد۔ آخری چیز کہ جس کو یہاں پر مقدمے کے عنوان سے ذکر کیا جا رہا ہے
وہ مانع ہے کہ مصنف کو مقدمے کے لیے مانع ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، عدم المانع مقدمہ ہے۔ مثال، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، مقتضی چاہتا ہے کہ وہ اپنا اثر دکھائے لیکن کوئی شے مانع آ جاتی ہے، اس کو اپنا اثر نہیں دکھانے دیتی۔ مثال، آپ آگ جلانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس لکڑیاں بھی موجود ہیں، آپ کے پاس ماچس بھی ہے، اس کو لکڑیوں کے قریب بھی لے کر جاتے ہیں، مقتضی بھی موجود ہے، شرط بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی آگ نہیں جل رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکڑیاں گیلی ہے، مرطوب ہے۔ اگر مرطوب اور لکڑی گیلی ہوگی تو آگ نہیں جلے گی۔ اب اس لکڑی کا گیلا ہونا، مرطوب ہونا، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مانع ہے، اور لکڑی کا گیلا نہ ہونا یہ عدم المانع ہے۔ پس مقدمہ مانع نہیں ہے، اس مانع کا نہ ہونا ہے۔ مصنف نے یہاں پر تسامح کیا ہے کہ مقدمہ مانع کو شمار کرے، مانع تو مقدمہ نہیں ہے، کیونکہ مانع اگر آ جائے تو مقتضی اپنا اثر نہیں دکھائے گا، ذل مقدمہ موجود نہیں ہو پائے گا۔ مقدمہ کب موجود ہوگا؟ ذل مقدمہ کب موجود ہوگا؟ جب مانع نہ ہو۔ لہذا مقدمے کی قسم عدم المانع ہے، نہ کہ مانع۔ اس عبارت کو دیکھیں، اس کے بعد والی عبارت کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرابع تقسیمها الى السبب والشرط والمعد والمانع۔ کہتے ہیں کہ چوتھی تقسیم مقدمے کی یہ ہے کہ مقدمہ یا سبب ہے یا شرط ہے یا معد ہے یا مانع ہے، کتاب کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے عدم المانع ہے۔ ملاک حاضر تقسیم، اس تقسیم کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ ہوا اختلاف کیفیت تأثیر کل فی ذیہا۔ وہ کیا ہے؟ کل یعنی ہر ایک مقدمہ۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے، ملاک تقسیم اور معیار تقسیم یہ ہے کہ ہر ایک کی تأثیر کی کیفیت کا مختلف ہونا۔ اچھا، تأثیر فی ذیہا یعنی ذیل مقدمے کے اندر، مقدمہ جو ذیل مقدمے کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے اثر انداز ہونے کی کیفیت کے اختلاف کے لحاظ سے، غیر ان تأثیر کل یغایر نحو تأثیر الآخر، کیونکہ ہر ایک کی تأثیر اور ہر ایک کا اثر انداز ہونا مغایرت رکھتا ہے، جدا ہے، نحو تأثیر الآخر، دوسرے کی اثر اندازی کے طریقے سے۔ دوسرا جو اثر انداز ہو رہا ہے وہ پہلے سے جدا ہے، یعنی ہر ایک کے اثر کرنے کا طریقہ جدا جدا ہے۔ وَإِلَيْكَ تعریف ہوا، اب تمہارے سامنے ہر ایک کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ السبب ما یکون منہ وجود المسبب، سبب یعنی جس سے مسبب کا وجود حاصل ہو۔ وَهَذَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْمُقْتَضِي، اس پر مقتضی کا نام رکھا گیا ہے، اس پر مقتضی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ کالدلوک، جس طریقے سے شمس کا زوال، سورج کا ڈھلنا۔ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الصَّلَاةِ، یہ دلوک اور زوال شمس سبب ہے وجوب نماز کا۔ وَشُغْلِ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ بِهَا، یعنی فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِشُغْلِ ذِمَّةِ الْمُكَلَّفِ بِهَا، مکلف کا ذمہ اس نماز کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، اس کا سبب یہ دلوک اور زوال ہے۔ لقولہ سبحانہ، خداوند متعال کے اس قول کی وجہ سے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز پڑھو سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، جیسے ہی رات کی تاریکی آ جاتی ہے اس وقت تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک۔ الشرط، دوسری چیز شرط ہے، ما یکون مصححا اما لفاعلیت الفاعل او لقابلیت القابل۔ مقدمہ شرط کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز کہ جو مصحح ہے،
مصحح ہے یعنی مکمل ہے، مکمل ہے، تکمیل کرنے والی ہے، یا فاعل کی فاعلیت کی تکمیل کرتی ہے یہ شرط، یا قابل کی قابلیت کو تکمیل کرتی ہے یہ شرط۔ مصنف 4 مثالیں دیتا ہے، 2 مثالیں تکوینیات کی، 2 مثالیں تشریعیات کی۔ جو تکوینیات کی 2 مثالیں، ان میں سے ایک مثال فاعل کی فاعلیت کے تکمیل کی اور دوسری مثال قابل کے قابلیت کے تکمیل کی۔ وہذا پہلی مثال کم مجاورت النار للقطن، جس طریقے سے آگ کا قریب ہونا روئی کے، کہ یہاں پر مجاورت نار جو فاعل ہے اس کی فاعلیت کی تصحیح کے لیے ضروری ہے کہ آگ روئی کے قریب جائے۔ اب یہ جو آگ روئی کے قریب جائے گی، اس فاعل یعنی نار کی ناریت اور آتش اور آگ کو بھڑکانے کے لیے تکمیل کا کام دیتی ہے۔ او کا جفاف الحطب شرط احتراق ہی بالنار، یا جس طریقے سے لکڑیوں کا سوکھا ہوا ہونا شرط ہے احتراق ہو بالنار، تاکہ وہ لکڑیاں آگ سے جلیں۔ تو یہاں پر جفاف یعنی خشک ہونا قابل کی قابلیت کی تکمیل کے لیے، قابل کیا ہے؟ حطب، حطب یعنی لکڑیاں۔ یہ دونوں مثالیں تکوینیات کی۔ ومثال الشرعی، شرعیات کی مثال کون الطہارت شرطا لصحت الصلاۃ، جس طریقے سے طہارت فاعل کی فاعلیت کے لیے مصحح ہے۔ فاعل کون ہے؟ مصلی، اس کی فاعلیت مصلی کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایک صحیح نماز کو ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ اب اس مصلی کی فاعلیت کی تکمیل کے لیے شرط یہ ہے کہ طہارت ہونی چاہیے۔ یا دوسری مثال والاستطاعت المالیہ شرطا لوجوب الحج، یا مالی استطاعت شرط ہے وجوب حج کے لیے۔ یہاں پر وجوب حج قابل ہے، اس کی قابلیت کی تکمیل کے لیے استطاعت کا ہونا ضروری ہے۔ المعد، تیسری چیز معد ہے، وہ کیا ہے؟ ما یقرب العلت الی المعلول، معد وہ چیز ہے جو علت کو معلول کے قریب لے کر جائے، یعنی اس زمان کی طرف لے کر آئے کہ جہاں پر معلول علت سے صادر ہو سکے۔ مثلا کارتقاء السلم، مثلا جس طریقے سے ارتقاء سلم، سیڑھیوں پر چڑھنا تاکہ آپ چھت پر پہنچ سکے۔ فَإِنَّ الصُّعُودَ إِلَىٰ كُلِّ دَرَجَةٍ، ہر پلے اور درجے پر چڑھنا، مُعِدٌ، یہ علت اعدادی ہے، إِلَى الدَّرَجَةِ الْأُخْرَىٰ، تاکہ آپ دوسرے پلے تک پہنچ سکیں۔ المانع، کہ چوتھی چیز مقدمات میں سے مانع، مانع یعنی کیا ہے؟ ما یکون وجودہ مانعا عن تأثیر المقتضی، کہ جہاں پر اس شے کا وجود مانع بنتا ہے کہ مقتضی اپنا اثر نہ دکھا سکے۔ لکڑیوں کا گیلا ہونا مانع ہے اس بات سے کہ آگ جلے۔ تو مقدمہ مانع ہے یا عدم مانع ہے؟ بابا مقدمہ عدم المانع ہے، عدم المانع ہوگا تو آگ جلے گی۔ کل قاتل حیث جعلہ الشارع مانعا من المیراث، جس طریقے سے قتل یہ مانع ہے اس بات سے کہ آپ میراث نہیں لے سکتے۔ اگر ایک بدبخت بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ اب اس میراث کے متحقق ہونے کے لیے مقدمہ کیا ہے؟ عدم القاتل مقدمہ ہے۔ اگر قتل ہوگا تو یہ قتل مانع بنے گا، مقدمہ عدم المانع ہے۔ والحدث مانعا من صحت الصلاۃ، یا اگر حدث ہو جائے تو وہ صحت صلاۃ سے مانع ہوتا ہے۔ بس صحت صلاۃ کے لیے مقدمہ کون سا ہے؟ مانع ہے یا عدم المانع؟ عدم المانع مقدمہ ہے۔ حدث نہیں ہوگا تو صلاۃ وجود میں آئے گی۔ اچھا، یہ ایک تقسیم۔ اگر اس تقسیم کو میں دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو اس طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ان مصطلحات کو
ایک یہ طریقہ ہے بیان کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک اور طریقہ بھی ہے، اگر آپ کا ذہن مشوش نہ ہو تو میں اس کو بیان کروں، لیکن یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آپ کا ذہن مشوش نہ ہو جائے، لہٰذا چھوڑتا ہوں، بھلا چھوڑ دیتے ہیں، اگرچہ بیان کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن چھوڑ رہا ہوں۔ پانچویں تقسیم مقدمہ مفوتہ اور مقدمہ غیر مفوتہ ہے۔ اچھا، مقدمہ مفوتہ کیا ہے؟ مقدمہ مفوتہ وہ مقدمہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس کو ذیل مقدمے سے پہلے انجام دینا ضروری ہے، اگر آپ نے اس مقدمے کو انجام نہیں دیا تو ذیل مقدمے کو آپ حاصل نہیں کر پائیں گے، اسے کہتے ہیں مقدمہ مفوتہ۔ مثلا مثال دوں، آپ حج کرنا چاہتے ہیں، فرض کریں کہ حج آپ 8 ذی الحجہ سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس 8 ذی الحجہ تک پہنچنے سے پہلے کچھ مقدمات ہیں نا، اگر آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ بنانا پڑے گا اور آفس میں جائیں، جا کر حجاج کی لسٹ میں اپنا نام لکھوائیں، پھر آپ وہاں پر ٹکٹ وغیرہ مہیا کریں تاکہ آپ 8 ذی الحجہ کو مکے میں موجود ہوں۔ تو اب یہ جو پہلے والے شرائط ہیں کہ اگر ان کو آپ نے مہیا نہیں کیا تو وقت پر آپ حج کو انجام نہیں دے پائیں گے۔ اس قسم کے مقدمات کو کہا جاتا ہے مقدمہ مفوتہ، یعنی ایسے مقدمات ہیں کہ اگر ان کو انجام نہیں دیا گیا تو وہ وجوب آپ سے فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں مقدمہ مفوتہ۔ اور بعض مقدمات اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں، مقدمات مفوتہ نہیں ہوتے۔ دیکھیں عبارت کو، الخامس تقسیم الی مفوتۃ و غیر مفوتہ۔ پانچویں تقسیم یہ ہے کہ مقدمہ یا مفوتہ ہے یا غیر مفوتہ ہے، یعنی ایسا مقدمہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے انجام نہیں دیا تو سبب بنے گا کہ وہ واجب آپ سے فوت ہو جائے۔ المقدمۃ المفوتہ عبارۃ عن المقدمہ التي يحكم العقل بوجوب الاتيان بها۔ یہ وہ مقدمہ ہے کہ عقل حکم کرتی ہے کہ واجب ہے اس مقدمے کو انجام دینا قبل وجوب ذیہا، ذیل مقدمے سے پہلے، ذیل مقدمے سے پہلے اس مقدمے کو انجام دینا ضروری ہے۔ علی وجہ، اس طریقے سے کہ لو لم یأت بها قبلہ، اگر اس مقدمے کو ذیل مقدمے سے پہلے انجام نہ دے تو لما تمکن من الاتیان بالواجب فی وقتہ، تو واجب کو اپنے وقت میں انجام دینے پر قادر نہیں ہوگا۔ مثلا کقطع المسافۃ للحج قبل حلول ایامہ، جس طریقے سے حج کے ایام کے آنے سے پہلے آپ کو مسافت طے کرنی ہے، آپ کو سفر کرنا پڑے گا تاکہ 8 ذی الحجہ کو مکے میں پہنچ سکیں۔ یہ جو قطع مسافت ہے یہ مقدمہ مفوتہ ہے، اگر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا تو حج کے وقت آپ مکے میں نہیں ہو سکتے۔ بناء علی تأخر وجوب الحج الی ان یحین وقتو، کہ انشاءاللہ اس مطلب کو بعد میں بیان کروں گا۔ اس مبنا کے مطابق کہ ہم قائل ہو جائیں کہ حج کا وجوب متأخر ہے الی ان یحین وقتو، یہاں تک کہ حج کا زمان آ جائے، کیونکہ یہاں پر 2 قول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے ہی انسان مستطیع ہو جاتا ہے تو وجوب حج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وجوب حج آ گیا، لیکن یہ وجوب حج فعلی کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا، منجز اس وقت ہوگا جب حج کا زمانہ آ جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس قول کے مطابق یہ ہماری مثال نہیں رہے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، جس وقت حج کا زمانہ آتا ہے اسی وقت وجوب آتا ہے، اس سے پہلے وجوب نہیں آتا، کہ یہ انشاءاللہ واجب معلق وغیرہ میں اس بات کو ہم بیان کریں گے۔ بناء علی تأخر الوجوب الحج، اس بنا پر کہ ہم قائل ہو جائیں کہ حج کا وجوب متأخر ہے الی ان یحین وقتو، یہاں تک کہ حج کا زمان آ جائے۔
فبما ان ترک قطع المسافت فی وقتہ یوجب فوت الواجب، کیونکہ اگر اس مسافت کو طے کرنے کو چھوڑ دیا جائے اپنے وقت کے اندر تو یہ سبب بنتا ہے کہ واجب فوت ہو جائے۔ یعبر عنہ بالمقدمۃ المفوتہ، اس اعتبار سے اس کو مقدمہ مفوتہ کہتے ہیں۔ ومثلہ الاغتسال عن الجنابۃ للصوم قبل الفجر، اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے غسل جنابت، خوب اگر ماہ مبارک رمضان میں تو فجر سے پہلے اگر آپ مجنب ہیں تو آپ کو غسل جنابت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے یہ غسل جنابت فجر سے پہلے نہیں کیا تو سبب بنے گا کہ آپ وقت کے اندر روزہ نہ رکھ سکیں۔ تو یہ ومثلہ الاغتسال عن الجنابہ، جس طریقے سے جنابت کا غسل فجر سے پہلے، یہ بھی مقدمات مفوتہ میں سے ہے۔ فإن الصوم یجب بطلوع الفجر، روزہ طلوع فجر سے واجب ہوتا ہے، ولیکن یلزم الاتیان بالغسل قبلہ، لیکن فجر سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ وإلا، اگر فجر سے پہلے آپ نے غسل نہیں کیا، لفسد الصوم، تو صوم اور روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ تَرْكُهُ مُفَوِّتًا لِلْوَاجِبِ، اگر آپ نے اغتسال کو ترک کیا تو یہ واجب کے لیے مفوت بنے گا، واجب کو فوت کر دے گا۔ اچھا، آخری تقسیم اور بالکل مطلب کو تمام کریں، وہ یہ ہے کہ اوپر دیکھا آپ نے مصنف نے فقط مقدمہ مفوتہ کی وضاحت کی، لیکن جو اس طریقے سے مقدمہ نہ ہو اس کو غیر مفوتہ کہتے ہیں، کہ مفوتہ سے غیر مفوتہ کی بھی تعریف واضح ہو گئی۔ ایک اور تقسیم یہ ہے کہ یا مقدمہ عبادیہ ہے یا غیر عبادی ہے۔ عام طور پر مقدمہ خود عبادت نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے لباس کا پاک ہونا یا لباس کو پاک کرنا ضروری ہے، مقدمہ ہے، کیونکہ طہارت لباس کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ اب لباس کو پاک کرنا عبادت نہیں ہے، یعنی اس کے اندر قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر مقدمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادی نہیں ہوتے، یعنی ان میں قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ جس مقدمے کے اندر قصد قربت ضروری نہ ہو اس کو کہتے ہیں مقدمہ غیر عبادی۔ اور کبھی کبھار مقدمے کچھ ایسے ہیں کہ جن میں قصد قربت ضروری ہے، یعنی مقدمات ہیں لیکن مقدمات عبادی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مقدمات عبادیہ۔ جیسے طہارات ثلاث، وضو، غسل اور تیمم، یہ نماز وغیرہ کے لیے کیا ہے؟ مقدمہ ہے، لیکن خود بھی عبادت ہے، کیونکہ وضو کے اندر قصد قربت ضروری ہے، غسل کے اندر قصد قربت ضروری ہے، اور تیمم کے اندر بھی قصد قربت ضروری ہے۔ یہ ہو جائے گا مقدمہ عبادی۔ السادس تقسیمها الی مقدمۃ عبادیۃ وغیرہا، یا مقدمہ عبادی ہے یا غیر عبادی ہے۔ ان الغالب علی المقدمہ، کہتے ہیں کہ غالب مقدمے پر کیا ہے؟ ہی کونھا امرا غیر عبادی، مقدمے کا امر غیر عبادی ہونا، کتطہیر الثوب للصلاۃ، جس طریقے سے کپڑے کو پاک کرنا نماز کے لیے، وقطع المسافۃ الی الحج، مسافت کو طے کرنا حج کے لیے، وربما تکون عبادتاً، لیکن کبھی کبھار مقدمہ عبادت ہوتا ہے، ومقدمۃ لعبادۃ اخری، خود بھی عبادت ہے اور مقدمہ ایک دوسری عبادت کے لیے، بحیث لا تقع مقدمہ الا اذا وقعت علی وجہ عبادیہ، وہ مقدمہ واقع نہیں ہوگا مگر یہ کہ آپ اس کو عبادی طریقے سے انجام دیں، عبادی طریقے سے یعنی قصد قربت کے ساتھ انجام دیں۔ وَمِثَالُهَا مُنْحَصِرَةٌ فِي الطَّهَارَاتِ الثَّلَاثِ، اس کی مثال منحصر ہے 3 طہارتوں میں، وضو، غسل اور تیمم۔ کہ الحمدللہ یہاں تک ہم نے مقدمے کی مختلف تقسیمات کو آپ کے سامنے ذکر کیا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔